قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں پر فتنے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں، جو انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ میڈیا کا فتنہ ہے، کیونکہ اس پر جو بھی آتا ہے وہ اپنی من مرضی کی باتیں کر کے، من مرضی کی تشریح کر کے، من مرضی کی گفتگو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا فلاسفر، بڑا علمی، بڑا ڈاکٹر، پروفیسر سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ان فتنوں کے اندر سوشل میڈیا پر جو فتنے ہیں ان میں ایک فتنہ ہے مرزا جیلمی کا فتنہ۔ یہ اسلام کے لبادے میں قادیانیوں کا پیروکار ہے، دجال کا پیروکار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور وہ بھی پھر اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، فلاں کو لے کر آؤ، فلاں کو لے کر آؤ۔ بھائی ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، ہم کسی مستری اور مزدور کو تلاش کرتے ہیں، اچھا تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی اگر مسئلہ اپنے دینی رہنمائی کے لیے کسی کو اپنا مقتدا یا امام یا رہبر بنائیں تو اس کو بنائیں جو علم جانتا ہو، جو کسی مستند علمی مدرسے سے، علمی درسگاہ سے پڑھا ہو، اس کو اپنا مقتدا بنائیں۔ مرزا جیلمی کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی عبارت پڑھنا نہیں آتی، اور ایک اور بات، یہ مولانا نہیں ہے، یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، یہ انجینئر ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ انجینئر کیا کرتا ہے؟ انجینئر تو بلڈنگیں بناتا ہے، وہ تو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، وہ تو پلمبرنگ کا کام کرتا ہے، وہ تو بجلی کا کام کرتا ہے۔ اس سے یہ چیزیں تو سیکھی جا سکتی ہیں، لیکن قطعاً دین اس ظالم سے نہیں سیکھا جاتا۔ یہ کبھی ایک عالم پر تنقید کرتا ہے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، کبھی دوسرے پر کرتا ہے، کبھی ایک اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہے، کبھی دوسرا بیان کرتا ہے، کبھی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، کبھی جناب صدیق اکبر امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے۔ یہ ظالم رافضیوں کا پیروکار، یہ ظالم یہودیوں کا پیروکار، یہ انگریز کا ایجنٹ، اور یہ قادیانی نواز، پتہ نہیں کون سا اس کا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے، کہاں سے یہ آیا ہے، نہ کسی کو ملتا ہے، صرف اتوار کو آتا ہے، اپنی ریکارڈنگ کروا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس میڈیا کی توسط سے کہ جیسے آپ اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے آپ اچھے استاد کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے آپ اچھے مستری اور مزدور کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی دینی رہنمائی کے لیے کسی اچھے عالم کو تلاش کریں، کسی اچھے عالم کے بیان سنیں۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، مولانا مفتی طارق مسعود ہیں، اور بہت سارے میڈیا پر علماء بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ درسگاہ میں گیا، نہ دین سیکھا، صرف کتابیں اٹھاتا ہے۔ یہ کتاب اٹھا کر پڑھ لی اور پھر اس سے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیے، ہم نے اس کی باتوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اس لیے کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ تو گمراہی پھیلاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے دینی رہنمائی اس سے مت لیں جو دین نہیں پڑھا۔ مرزا جہلمی جیسا جاہل نہ کھٹو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اختلافی گفتگو کرتا ہے، اور ہم اس کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ قطعاً ایسے گمراہ لوگوں کو مت دیکھیں، بلکہ ایسے عالم کا انتخاب کریں جو دین جانتا ہو، جو قرآن جانتا ہو، جسے قرآن پڑھنا آتا ہو، جسے حدیث پڑھنا آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔